الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے. اسی کارواں کو لیے ہم یہاں حاضر ہوئے. رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آج کے دن کی خاص برکتیں رحمتیں عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں. یقیناً اس رب تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا مبارک مہینہ رمضان مبارک دیکھنا نصیب فرمایا. اور آج اس مہینے کا تیسرا جمعہ ہے. وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے. اگلا جمعہ جمعۃ الوداع ہوگا، یعنی آخری جمعہ. اس قدر تیزی سے رمضان مبارک کا وقت گزر رہا ہے کہ آج اور کل کی شب اس دوسرے عشرے کی آخری شب ہوگی. فقط 2 شبیں باقی رہ گئی اور اس کے بعد یعنی اتوار کی جو رات ہوگی وہ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ گزر چکا ہوں. تو خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے اس ماہ مبارکہ کو عبادتوں کو کرتے ہوئے گزارا ہے. جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے اسی طرح روزہ رکھتے ہوئے گزارا ہے. رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اس میں بڑی حکمت ہے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، روزے کی وجہ سے انسان کا نفس قابو میں آ جاتا ہے۔ فرمایا تم پر روزے فرض ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ یہ دوسری بات، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اس سے پتہ چلا کہ پچھلی قوموں پر بھی، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، البتہ ان کا وقت، ان کا دن، ان کے مہینے وہ مختلف ہوا کرتے تھے۔ تیسری بات فرمایا لعلکم تتقون، کہ یہ روزے کا ہم نے تم کو جو فرض کیا یہ ایسے ہی نہیں کیا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ 11 مہینے جو کرتوت ہوئے، جو گناہ ہوئے، جو معاملات تم نے کیے، جو نفس نے تمہیں دھوکہ دیا، شیطان نے تمہارے ساتھ جو فریب کیا، تو میں اب یہ 1 مہینہ ایسا ہے کہ تم روزے میں گزارو، جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح عبادت کرو، رب تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اس روزے کی برکت سے اللہ تمہیں پرہیزگاری نصیب فرمائے گا، تقویٰ نصیب ہوگا، اور جس کو تقویٰ نصیب ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، اس کے بعد وہ خرافات کی طرف نہیں جاتا، اس کے بعد وہ معاشرے کا برا شخص نہیں رہتا، بلکہ وہ تو نیکوکار بن جاتا ہے، کیونکہ اب اسے تقویٰ نصیب ہو گیا، پرہیزگاری نصیب ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ 1 مہینہ اگرچہ روزے میں تم نے گزارا تو ہے، لیکن اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تمہیں تقویٰ نصیب فرما دے گا، تاکہ اب بقیہ 11 مہینے بھی تمہارے اسی طرح گزریں گے عبادتوں کو کرتے ہوئے۔ تو فرمایا یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ اس لیے اعلیٰ و پیارے محبوب علیہ السلام یہاں تک فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جو کہ رکھنے ہی ہے، فرض ہے، ہر حال میں لازم ہے، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں، اجر و ثواب کی نیت سے، فقط رب کی رضا کے لیے، کوئی اور لالچ نہ ہو، فقط رب کی رضا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ فرمایا اس کی کامیابی یہ ہوگی، اسے ہم کیا عطا کریں گے؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی سند دی جا رہی ہے، اس روزے میں کتنی تاثیر ہے، کتنی برکت ہے، اور کتنا ثواب ہے، اور رب کی کیسی رضامندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے صدقے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ، یہ روزے کا جو حکم آیا، یہ سن 2 ہجری شعبان المعظم کا مہینہ تھا، اس میں روزہ فرض کیا گیا کہ اب اگلا جو مہینہ رمضان ہے تم پر روزے فرض ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ 9 مرتبہ آیا، 9 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور 7 مرتبہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ 29 کا ہوا، بقیہ 2 مہینے وہ 30 کے ہوئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے گنتی کے اعتبار سے کہ وہ 29 ہوتی ہے، اور بہت تھوڑی تعداد ایسی ہے گنتی کے اعتبار سے جو 30 دن پورے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ 30 ہوئے تو 30 کا ثواب، لیکن جب 29 ہوئے تب بھی میرا رب پورے مہینے کا ثواب عطا فرماتا ہے، پورے 30 دن کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ رب کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے۔ تو فرمایا جو شخص ایک روزہ رکھے، اس روزے کی تاثیر یہ ہوگی، ایک تو یہ روزہ رکھنا بھائی مجبوری ہے، کیا کریں،
سحری کر لی، دن گزارا اور انتظار کیا افطار کی گھڑیاں آ جائیں، انتظار کیا کہ جلد از جلد مغرب کا وقت ہو جائے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہوئی۔ عبادت میں تو لذت ہے، مٹھاس ہے، رب کی رضامندی ہے، خوش دلی ہے، چاہت ہے۔ اور کسی کی یہ عبادت ہوئی کہ بس وہ وقت گزار رہا ہے، جلد سے جلد وقت گزر جائے تاکہ افطاری تک پہنچ جاؤ، تو اس کا مطلب روزے کی وجہ سے اس کو مٹھاس حاصل نہیں ہوئی، روزے کی جو عبادت ہے اس کی اس کو برکت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ روزہ تو خود کتنی شاندار عبادت ہے کہ روزے دار کی تو ساری ہڈیاں بھی جو ہے رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ روزے دار کی برکت ہے، جسم کے جزیات، جسم کے اعضاء وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا کہ فرشتے بھی جو ہے روزے دار کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ اب فرشتے بھی استغفار کر رہے ہیں، اس نے اتنا بڑا کام کیا ہوا ہے، لیکن اس کی دلچسپی نہیں ہے، زبردستی والا معاملہ ہے، تو پھر عبادت کا کہاں ثواب دیا جائے گا؟ پھر روزے میں کہاں برکت نصیب ہوگی؟ روزے کی برکتیں، روزے کے تجلیات، تاثیر جب نصیب ہوگی جب بندہ اس نیت سے رکھ رہا ہے کہ اللہ تیری رضا کے لیے عبادت کو مزے لیتے ہوئے کام کر رہا ہے، کہ مجھے بڑا لطف آ رہا ہے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ کیونکہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اس وقت سے لے کے افطار تک جتنی گھڑیاں ہیں، 14 گھنٹے 15 گھنٹے جو یہ دورانیہ ہے، سارا کا سارا دورانیہ مکمل عبادتوں کا ثواب دیا جاتا ہے، مسلسل عبادت میں ہے، مسلسل۔ کتنی بڑی نیکی ہے روزہ، کتنی برکت و ثواب کا باعث ہے کہ بندہ اگرچہ کچھ نہیں پڑھ رہا لیکن پھر بھی ثواب جاری ہے، فرشتے استغفار کر رہے ہیں، جسم کے اعضاء تسبیح بیان کر رہے ہیں، برکت ہی برکت نصیب ہو رہی ہے۔ اور یہ شخص اس روزے کو صحیح طریقے سے نہیں رکھ رہا، اس کا ذہن افطاری میں پھنسا ہوا ہے، اس کا ذہن پیاس بھوک میں پھنسا ہوا ہے، حالانکہ کتنی بڑی نعمت اس کو دے دی گئی۔ حدیث شریف میں جس شخص نے کوئی ایک روزہ رکھا، وہ تو سارے روزے رکھنے ہیں لیکن فرمایا ایک روزہ بھی رکھا، اس ایک ایک روزے کی الگ الگ فضیلت ہے۔ فرمایا اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے چہرے کو، چہرہ وجہن، فرمایا اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دے گا۔ اب وہ جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور ہو گیا، اتنا طویل فاصلہ اس کو دور کروا دیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھے یہ بھی کہ روزہ جو ہے نفس کو قابو کرتا ہے، انسان کا نفس جو بے قابو ہے اس کو قابو کرتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نفس 3 چیزوں سے قابو ہوتا ہے، فرماتے ہیں خاموشی، بھوک اور تنہائی۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو نفس کو قابو کر لیتی ہیں، خاموشی، بھوک، تنہائی۔ روزے کی صورت میں تینوں ہی چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ زبان سے بندہ سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اب روزے کی صورت میں بندہ خاموش رہنا پسند کرے گا، تو یہ خاموشی اس کو نصیب ہو گئی روزے کی برکت سے، تنہائی بھی اس کو نصیب ہوئی، اور بھوک کا معاملہ بھی اس کو نصیب ہو گیا۔ جب وہ بھوکا پیاسا رہے گا تو فرمایا اس طریقے سے در حقیقت اس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ تو روزے کی صورت پہ اس کو یہ نعمت اور رحمت نصیب ہوئی، جس روزے کو اس نے خوش دلی سے نہ رکھا اور بس وقت پورا کرنے کے لیے رکھا، کہ روزے دار ہے لیکن جھوٹ سے دور نہیں ہو رہا، روزے دار ہے گناہ گاری والے کاموں کو نہیں چھوڑتا، روزے دار تو ہے لیکن برائیوں کو نہیں چھوڑتا، روزے دار تو ہے لیکن وہ کام کرتا ہے جو رمضان مبارک کے علاوہ بھی کرتا تھا، ان کسی برے کاموں کو نہیں چھوڑ رہا، وہ سارے کام اس نے جاری ساری کیے ہوئے ہیں۔ پھر محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کو ایسے روزے دار کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی اگرچہ بھوکا پیاسا رہتا ہے ایسے روزے دار کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی بھی رب کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ روزے کا جو منشا تھا، جو حکم تھا،
وہ تو یہ تھا کہ تقویٰ پرہیزگاری میں وقت کو گزارا جائے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تو وہی جو 11 مہینے اپنی روٹین میں جو معاملات تھے برائی والے، گناہ گاری والے، وہی سارے کے سارے معاملات جو ہے اس مہینے میں بھی جاری رکھے۔ نام کیا؟ روزہ۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک میں کس طرح شدت سے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، اتنی لڑائیاں تو عام دنوں میں بھی نہیں ہوتی۔ تو روزہ رکھ کے آپ کیوں کسی پر احسان کر رہے ہیں؟ یہ تو رب کی عبادت ہے، یہ تو رب کی رضا کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ کوئی ایوارڈ لینا، کسی کو خوش کرنا مقصد تو ہے نہیں۔ اب آپ کو غصہ کس طرح آیا؟ کیا سوچ کے آپ نے غصہ کھایا کہ روزے دار ہیں آپ؟ تو وہ تو عبادت ہے، اس کا تو اس غصے سے، آپ کے نفس سے، لین دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے کی روحانیت کی اس تک نہیں پہنچے۔ اگر اس تک پہنچتے نا تو بندہ سوچتا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں عبادت میں ہوتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں عبادت میں ہوتا ہوں، حج اور دیگر معاملات عبادت کے کرتا ہوں تو عبادت میں ہوتا ہوں، تو اس وقت لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ تو روزہ بھی تو ابتدا سے لے کر انتہا تک عبادت ہے، تو پھر کیا بات ہو گئی کہ میں نے جھگڑا شروع کر دیا؟ کیا بات ہو گئی میں نے لڑائی شروع کر دی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر روزے کی صورت میں جھگڑا ہو جائے، قصور بھی نہ ہو، پھر بھی کوئی مار کے در پہ آ جائے، لڑائی کے در پہ ہو جائے، تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ آگے گنجائش نہیں کوئی بات کہنے کی، صرف اتنا کہہ دیا جائے میں روزے دار ہوں۔ حالانکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے روزہ دار ہو، لیکن پھر بھی اس کو شرمندہ کرنے کے لیے اتنا کہہ دیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ کیوں اس طرح فرمایا؟ اس کی وجہ یہ کہ فضول گوئی زبان سے نہ ہو۔ غصے میں آئے گا بندہ، نفس حاوی ہوگا، پھر بندہ وہ باتیں زبان سے کہے گا جو شاید کبھی نہیں سوچی ہوگی، تو بعد میں سوچے گا کہ روزے کی حالت میں نے کیا کیا کہہ دیا۔ اس لیے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، بس سامنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے کہ یہ روزے دار ہے، اس سے جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شرمندہ ہوگا، اپنے کلام کو ختم کرے گا، جھگڑے کو ختم کرے گا اور چلتا بنے گا۔ پھر بھی معاملہ حل نہ ہو تو بس اس کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کے بندہ آگے بڑھ جائے۔ سامنے جواب دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ بندہ صرف یہ سوچے کہ وہ عبادت میں ہے۔ اب رب کی عبادت میں ہوتے ہوئے کسی غیر کو شامل کیا جائے، اور وہ بھی گالی گلوچ کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے۔ معاشرے میں اگر یہ بات سمجھ آ جائے، معاشرے سے فساد دور ہو جائے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، باقی تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جھگڑے کے لیے عین وقت تیار رہتی ہے، بس موقع مل جائے۔ ہمارا حلق خشک ہو رہا ہے، بھوک بہت لگی ہوئی ہے، ذرا کسی کی بات فوراً پارا اپنا ہائی کر دیا۔ ذرا سوچے اپنے بارے میں، غور و فکر کرے۔ روزہ عبادت ہے، نہ خراب کرے اس کو، اتنی بڑی عبادت ہے جس کی فضیلت بھی آپ نے سنی، تو اس کو ان معمولی چکر میں آپ نے خراب کر دیا آسانی سے۔ افطار کس سے پہلے گھر کے اندر پہنچے، آپ کے مطلب کا سامان تیار نہیں، آپ نے یہاں وہاں کچھ دیکھا ہی، ڈائریکٹ بیوی کے اوپر نہ جانے کیا کیا بولنا شروع کر دیا۔ اگر ماں ہے تو ماں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بولنا شروع کر دیا۔ وجہ یہ کہ آپ روزے دار ہیں۔ تو وہ جو گھر کی عورت ہے جس نے پورا دن چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارے لیے کھانا تیار کیا، اس کے بارے میں کوئی احساس نہ کیا، اس کے بارے میں بھی سوچ لیتے نا، وہ بھی تو نفس رکھتی ہے، اس کا بھی تو اپنا دل ہے، اس کی بھی تو اپنی تمنا ہے، اس کی بھی تو اپنی آرزویں ہیں، وہ بھی تو روزے دار ہے۔ آپ تو پھر بھی یہاں وہاں چکر لگاتے ہوئے، پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہوئے اپنے کاروبار کیا ہے، آپ گھومے پھرے ہیں، آپ یہاں وہاں گئے ہیں۔ وہ عورت تو چولہے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، غصہ تو اس کو آنا چاہیے تھا، لیکن معاملہ برعکس ہے، کیونکہ شوہر کا ادب ہے، اس وجہ سے وہ غصہ نہیں کھا سکتی۔ لیکن شوہر کو بھی تو چاہیے کہ وہ بھی ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ اپنے غلاموں پر، اپنے نوکروں پر تخفیف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ بہت شاندار فضیلت ہے اس اعتبار سے، غلاموں پہ تخفیف کرنا، اپنے نوکروں پہ تخفیف کرنا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور میرا نوکر، میرا غلام، میرا کام کرنے والا بندہ روزے دار ہے، ان پہ تخفیف کرو، ان پہ رعایت کرو۔ اگر کچھ کام کم ہوتا ہے بہت اچھا ہے،
کیونکہ روزے دار ہے وہ بھی، تھوڑی رعایت دے دو ان کو۔ تو گھر میں آنے کے ساتھ ہی بیوی کے ساتھ اس قسم کے معاملات، تو روزے کا اہم ترین درس وہ ہے صبر۔ بندہ صبر سے کام لے، صحیح طریقے سے صبر کرے، اور یہی تو موقع ہوتے ہیں، اسی میں تو آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ بھوکھا بھی رہ گیا، پیاسا بھی رہ گیا، گناہ سے بچتا رہا، اب بتاؤ غصہ آتا ہے، صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سامنے جواب تو نہیں دیتا، اپنا پارا ہائی تو نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی روحانیت ہے، اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے روحانیت ختم، اب صرف روزہ رہ گیا بس۔ تو روحانیت پہ چلتے ہوئے اس کی تجلیات اور تاثیر کو حاصل کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے، اس کی برکت ہی الگ ہے۔ آپ کا گلا خشک ہونے لگے، آپ آزمائیں اس طریقے کو، آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا گلا خود بخود تر ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی روحانیت نورانیت ہے، گلا تر ہو جائے گا۔ لہذا کوشش کی جائے روزے کی حالت میں، جب ہم عبادت میں ہیں، ابتدا سے لے کے انتہا تک، غروب آفتاب تک، تو ہماری کوشش و چاہت ہو کہ ہم گناہ کے قریب نہ جائیں، بس یہ سوچے کہ ہم عبادت میں ہیں۔ اب پرسوں جو ہے انشاءاللہ اعتکاف کے معاملات ہوں گے، اس حوالے سے یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں بے شمار فضیلت بیان ہوئی اعتکاف کے حوالے سے۔ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جس شخص نے اعتکاف کیا رب کی رضا کے لیے، کوئی اور تمنا آرزو نہ تھی، بس یہ تھا کہ رب راضی ہو جائے، اس نیت سے اعتکاف کیا، جس طرح اعتکاف کرنے کا حق ہے اس طرح اعتکاف کیا، میرا رب اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک سال ایسا آیا کہ آپ آخری عشرے میں کسی وجہ کے تحت مسئلے کے تحت نہ کر سکے، تو آپ نے اس کے بعد اگلے مہینے میں اس اعتکاف کی قضا فرمائی۔ تو یہ اعتکاف آخری عشرے میں سنت مبارکہ پابندی کی جائے کہ رکھ اعتکاف میں بیٹھا جائے، لیکن یہ ہے کہ محلے کے چند افراد اگر اعتکاف کر لیں تو باقی پورا محلہ جو ہے اس سنت سے بری ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو پورا محلہ برابر گناہگار ہوا۔ تو کوشش یہ ہو کہ اگر رب تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، وقت بھی عطا فرمایا ہے، زندگی بھی دی ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار ضرور اعتکاف کر لیا جائے، ہمت کر کے بیٹھ جائے بندہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اعتکاف کا معنی ہی جم کر بیٹھنا ہے اور دنیا داری کو چھوڑنا ہے۔ اب بندہ مسجد میں آ گیا، دنیا داری سے باہر ہے دنیا میں، لیکن دنیا کے اندر نہیں، اللہ رب العزت کے گھر میں موجود ہے۔ اب جم کر بیٹھنے کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا معنی یہ بنا کہ اے اللہ، میں تیرے در آ گیا، تیرے گھر پہنچ گیا، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ گیا، اب جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس گھر کو نہیں چھوڑوں گا، بیٹھا رہوں گا مسلسل، تیرے اس گھر کو نہیں چھوڑوں گا۔ جم کر بیٹھ گیا، یہی اعتکاف کا مفہوم و معنی بنتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو معاف نہیں فرمائے گا میں اس گھر کو نہیں چھوڑنے والا، اور گر گراتے ہوئے معافیاں مانگتے رہے، جتنے اس کو ایام نصیب ہو خوب عبادت میں وقت گزارے۔ تو یہ ہے، اور ایک معتکف شخص اتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کو تو فرشتوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے، فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہے اس کی۔ فرشتے کا کیا معاملہ ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کو میرا رب جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں اور کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو معتکف جو شخص اتنا بڑا خوش نصیب ہے، اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، حالانکہ فرشتے کے پاس نفس نہیں، لیکن یہ معتکف ایسا شخص، اس کے پاس اپنا نفس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دنیا کو ترک کر دیا، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، فقط رب کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھ گیا۔ اور جس طریقے سے وہ فرشتہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اسی طریقے سے یہ بندہ بھی اب ایسا ہے کہ اس کی ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں بعین ہی جب تک اعتکاف میں رہا جاری و ساری رہے گی۔ کتنی سعادت نصیب ہوگی۔ آخری کا پورا عشرہ جس میں شب قدر بھی ہے،
وہ برکت والی رات بھی ہے، وہ پورا عشرہ بعینی مکمل اس نے ساری نمازیں جو ہے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں پہلی صف میں ادا کی۔ کیسی مشابہت اس کو نصیب ہوگی۔ اور یہ پورے 10 دن ایسے ہوئے جس میں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور یہ 10 دن ایسے ہوئے جس میں صرف عبادت ہی عبادت کی گئی۔ تو یہ ساری رحمتیں برکتیں معتکف کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی روحانیت نصیب فرمائے، اور خاص طور پر روزہ رکھنے کا جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا، جس طریقے سے ہمیں اس کا طریقہ بتایا گیا، اس کے مطابق ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی عبادتیں ہم نے کی، روزے، تراویح، تلاوت قرآن مجید، رب تعالیٰ تمام کو اپنی بارگاہ میں آج کے اس مقدس دن کے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔